السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ RTP یعنی ریحان طیب بخاری۔ پچھلی ویڈیو میں قبالہ نامی جادو کے بارے میں آپ سے کچھ معلومات شیئر کی گئی تھیں اور یہ دوسری ویڈیو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ازراہ کرم اگر ابھی تک آپ نے یو ود RTP چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سرخ بٹن یعنی کہ سبسکرپشن کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی اگلی قبالہ اور اس جیسی بہت سی معلوماتی وظائف اور اوراد کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جیسے کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ سے ذکر کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی تھی اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال بھی کرنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آ گیا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایک عظیم الشان جو سلطنت عطا کی تھی، اس کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورگلانا اور بہکانا شروع کر دیا اور ان کو یہ نعوذ باللہ بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی قبالہ کی ہی حکمت موجود تھی، یعنی کہ قبالہ جادو کی حکمت موجود تھی۔ دیکھیے کہ کیسی شاطرانہ جو ہے نا وہ چال چلی کہ نبی علیہ السلام پر بھی انہوں نے تہمت لگائی اور وہ اسی جادو کے زور پر جو ہے وہ جنات پر قابو پاتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا۔ ظلم دیکھیے آپ، یہاں تک کہ جادو کی کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر اسے ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا۔ مسلسل اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائنس نامی بادشاہ نے کیا۔ ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا تو تقریباً 1.5 لاکھ یہودی اس وقت قتل ہوئے اور بچے کچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے کرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی کے حملے کے دوران جادو کی یہ سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے دب گئیں، جبکہ حملہ آوروں کو اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ لیکن پھر ان بچے کچے یہودیوں نے ایک اور سازش رچی اور ایک نائٹ ٹیمپلرز نامی ایک تنظیم بنائی۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر تو عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، کیونکہ بظاہر تو ایک سیکیورٹی کمپنی جو ہے نا وہ لگتی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، جن کے یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ برطانیہ کے 2 انجینئروں نے 1860 میں حرم شریف کی جب کھدائی کی تو انہیں نیچے سرنگوں کا ایک جال نظر آیا اور یہ کھدائی انہیں نائٹ ٹیمپلرز نے کی تھی تاکہ ہیکل سلیمانی کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں، اور وہ یہ نایاب اور جادوئی اثر والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب بھی ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم موجود تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقت کا فائدہ اٹھا کر یہ دنیا پر حکمرانی کرنا چاہتے تھے۔ ان نائٹ ٹیمپلرز کا بیسیکلی یہ مقصد تھا۔ یہ لوگ عیسائیوں کے ساتھ مل کر پہلے صلیبی جنگوں میں بھی شامل رہے اور خود کو انہی کا حصہ یعنی عیسائی ظاہر کرتے رہے، دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھتے رہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مسلم حکمرانوں نے ان کے ان ناپاک عزائم میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ چنانچہ جب عیسائیوں کو نائٹ ٹیمپلرز کے یہودی ہونے کا پتہ لگا تو انہوں نے انہیں قتل کرنا شروع کر دیا، جس کے بعد مجبور ہو کر نائٹ ٹیمپلرز اسکاٹ لینڈ کی طرف ہجرت کر گئے اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے اپنا اثر و رسوخ پورے برطانیہ میں پھیلا دیا۔ یہاں اسکاٹ لینڈ میں ان نائٹ ٹیمپلرز کے یہودیوں نے لوگوں کو طاقت اور دولت کے سہانے خواب دکھانے شروع کیے،
کیونکہ وہ لوگوں پر حکمرانی کرنے اور ان کی نفسیات سے کھیلنے کے تمام حربے جان چکے تھے، اور لوگ ان کی اس شاطرانہ چال کا شکار ہوتے چلے گئے، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان دولت اور طاقت دونوں ہی تو چاہتا ہے۔ یہ نائٹ ٹیمپلرز تنظیم پھر آہستہ آہستہ انہوں نے پورے یورپ میں اپنے پنجے گاڑے، اور یہاں تک کہ اس تنظیم کو ایک مذہبی تنظیم جو ہے وہ مان لیا گیا، اور یورپ کے یہ قوانین سے استثناء بھی حاصل کر گئے۔ یہی چیز ان کی طاقت میں اضافے کا سبب بنی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت جلد یہ لوگ دنیا کے تمام تر وسائل پر قابض ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ جائیدادیں، قلعوں، جاگیروں اور دنیا بھر کے وسائل پر یہ قبضہ کرنے لگ گئے۔ تو یہ تھی جناب قبالہ جادو کی دوسری کڑی۔ انشاءاللہ ایک تیسری قسط پہ لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جاتے جاتے اگر آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہیں، یہ معلومات پسند آ رہی ہیں قبالہ جادو کے بارے میں اور اس کی ہسٹری کے بارے میں، تو چینل سبسکرائب کرتے جائیے گا، اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دباتے جائیے گا، اور آل کے آپشن کو بھی دباتے جائیے گا، تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔